بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دجال کون ہے، کہاں ہے اور کیوں آئے گا؟ سوال کا جواب جاننے کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی چاہت رکھتے ہیں کہ دجال کی حقیقت کو جان سکے۔ دوستو، دجال اس دنیا کا اتنا بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی پیغمبر نے اپنی قوم کو ڈرایا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے تعلق سے بہت باتیں بیان ہوئی ہیں، جس کو ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر جاننا ہے دجال ایران سے ہی کیوں نکلے گا تو ویڈیو کو پورا سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ دجال خود کو رب خدا کہے گا، تو بتا دیا نبی نے دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری آنکھ کے بارے میں نبی نے کہا وہ انگور کی طرح پھولی ہوگی۔ نبی کریم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، دجال کے ماتھے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ایماندار لوگ آسانی سے پڑھ لیں گے، اور اس کے بال گھنگرالو ہوں گے۔ اس سے ایک بات صاف ہو گئی کہ دجال کوئی شخص ہی ہے، سسٹم نہیں۔ اب تو کچھ لوگ صرف اپنے پاپولرٹی کے لیے موبائل کو بھی دجال بتانے لگے ہیں۔ حیرت ہے ان پر۔ دجال کے تعلق سے جب تمام حدیث کو دیکھتے ہیں تو دجال امام مہدی کے ظہور کے ساتھ نکلتے دکھائی دیتا ہے، یعنی ان کے دور میں ہی نکلے گا۔ مسلمان جب رومیوں سے جنگ میں فتح حاصل کر لیں گے تو انہیں معلوم ہوگا دجال نکل چکا ہے۔ دوستو، دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے اس زمین کی بارش بالکل ختم ہو جائے گی اور اناج اگنا بھی بالکل کم ہو جائے گا۔ ممکن ہے دجال کے نکلنے سے پہلے ایٹمی بموں کی جنگ ہوگی، جس جنگ سے پوری دنیا کا موسم ماحول بالکل ہی بدل جائے گا۔ نبی نے حدیث میں دجال کے سامنے جانے سے منع فرمایا ہے، تو مسلمان اس کے سامنے جانے سے بچیں گے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دکھائے گا جس سے کمزور ایماندار کا ایمان نکل جا سکتا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اچھائی کرے گا جو حقیقت میں برائی ہوگی، اور ایک ہاتھ سے برائی کرے گا جو حقیقت میں اچھائی ہوگی۔ اس کی اچھائی کو ہمیں برا سمجھنا ہوگا اور برائی کو اچھا۔ دجال 40 دن اس زمین میں رہے گا اور وہ دن لوگوں پر بہت بھاری ہوں گے، ایسا لگے گا ایک دن 1 سال برابر ہے۔ دجال ایک جابر بادشاہ کی شکل میں نکلے گا، جو پہلے خود کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دوستو، دجال کہاں تھا نبی کے دور میں؟ ایک حدیث جو تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں بتایا گیا ہے دجال مدینہ کے مشرقی علاقے کے کسی جزیرے میں تھا اس وقت۔ اور ایک حدیث جو ایسی کتاب میں ہے جس کتاب کا کسی مسلم کو انکار نہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، دجال کے ساتھ اصفہان کے یہودی نکلیں گے۔ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے جہاں کچھ ہی دن پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا، اور مسند احمد کی حدیث میں ہے اصفہان سے نکلے گا دجال، اور ترمذی کی حدیث میں ہے خراسان سے نکلے گا۔ یاد رہے، ایران کا اصفہان بھی خراسان میں داخل ہے۔ خراسان افغانستان، ایران اور پاکستان وغیرہ کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے۔ تو حدیث میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہے، دجال ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا، اور پھر جب وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ بھی قبول کریں گے۔ اللہ تمام مسلمان کو دجال کے فتنے سے بچائے۔ معلومات کے لیے سبسکرائب کرنا